الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کے بیانات میں تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے
تذکرہ چلتے چلتے ایک مومن انسان کا بات یہاں تک پہنچی کہ جب تک ایک صاحب ایمان اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی بھرپور صلاحیت حاصل نہیں کرتا، تب تک اسے اللہ کی فرمانبرداری کی لذت کا احساس نہیں ہوتا۔ بھول کر اللہ کی نافرمانی کرنا، غلطی ہو جانا، اس کا امکان تو عام مومنوں میں، پیغمبروں کے تابع داروں کے ہاں ہمیشہ رہتا ہے۔ پیغمبروں کی ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں جن کے ہاں اللہ کی نافرمانی کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی زندگیاں اپنے رب کی فرما برداری ہی سے عبارت ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک صاحب ایمان اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھتا ہے، اس کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب کے بعد آئندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کا سچا وعدہ کر لیتا ہے، اپنی ہوش حواس میں، تو ایسے مومن کی زندگی میں اس سچے وعدے یعنی اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے کا سچا وعدہ، اس کے اثرات اتنے زبردست قسم کے ایک ایمان والے کی زندگی میں نامہ عمل کے اندر تبدیلی کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ کائنات کا رب اور مالک ایسے مومن کی زندگی میں اس سچے وعدے سے پہلے جتنی کوئی اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کے نامہ عمل میں گناہ لکھے ہوتے ہیں، ان تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی نافرمانیوں پر اصرار، پیغمبر کی تعلیم و تربیت کے خلاف زندگی گزارنے پر اصرار، یہ ایک صاحب ایمان کی زندگی میں کسی طور بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کبھی کبھی تو یہ انداز یعنی اللہ کی نافرمانی کا اصرار، بار بار اللہ کی نافرمانیاں، بار بار اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانیاں اگر زندگی میں ہوں تو یہ جو رویہ ہے اور یہ جو انداز ہے، یہ تو مجھے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔
بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور نافرمانی بھول چوک سے نہ ہوئی بلکہ اصرار بن گئی، احاطت به خطیئتہ، اس کے اس طرز عمل نے اس کی زندگی پر چھاپ لگا دی، جھوٹ اس کے مزاج کا حصہ بن گیا، بددیانتی اس کے رویے کا حصہ بن گئی، ناانصافی اس کے مزاج میں گھل گئی، حرام کی کمائی اسے حرام کی کمائی کے کمانے پر کوئی شرمندگی نہ ہو، سود کے کاروبار کو جائز سمجھ کر کرنے لگا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں پر اس کا طرز عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرنا اس کا طرز عمل بن گیا۔ ایسے بندے کو جہنم کی آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور وہی بندہ جہنم کا ایندھن بنے گا جس کی زندگی میں رب کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ لیکن بلا من اسلم وجہہ للہ، لیکن بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فاولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ لیکن اس کے مقابلے میں جس بندے نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے سامنے جھکا دیا، اپنے رب کے حکموں کے سامنے اپنا سر نیچا کر دیا، عبادات اللہ ہی کی کرنے لگا، معاملات میں فرما برداری اللہ کی کرنے لگا، تعلقات اللہ کی رضاؤں کے شوق میں بنانے اور توڑنے لگا، صدقات اللہ کی رضاؤں کی کے شوق میں دینے لگا، لڑائیاں اللہ کی توحید کی عظمت کے لیے لڑنے لگا،
اپنے جائز بدلے اللہ کی رضاؤں کے شوق کے لیے معاف کرنے لگا. زور آور ہوتے ہوئے بدلے لینے کی طاقت ہوتے ہوئے والعافین عن الناس لوگوں سے درگزر کرنے لگا. سخت ناپسندیدہ باتوں کو مسکرا کے ٹالنے لگا. الکاظمین الغیظ. ہر کیفیت میں، آسانی میں یا تنگی میں، مالی فراوانی میں یا مالی تنگی میں، اپنے رب کی رضاؤں کے لیے اس کے رستے میں مال خرچ کرنے لگا. خود بھوکا رہ کر کسی دوسرے کی بھوک مٹانے لگا. خود تنگ رہ کر کسی کی تنگی کا خاتمہ کرنے لگا. خود پریشانی کو منہ لے کر کسی کی پریشانی کو ختم کرنے لگا. یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حکموں کے سپرد کر دیا ہے. یہ وہ مومن بن جاتا ہے جس مومن کو اللہ کی عبادتوں کے ہر لمحے کی ادائیگی کی پہلے سے زیادہ لذت آنے لگتی ہے. محسن ہوتا ہے. وہو محسن. احساس لذت عبادت سے سرشار مومن یہ چونکہ اپنے رب کے قرب کے احساس سے بھی مالا مال رہتا ہے، اس لیے کہ اپنے رب کی نافرمانیوں سے رکتا رہتا ہے، کیونکہ ہر حال میں اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ساتھ ہے. تعلیم و تعلم میں اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب نہیں کرتا. تجارت میں اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب نہیں کرتا. گھریلو زندگی اس کو چلانے میں اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب نہیں کرتا. اولاد کی تربیت میں اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب نہیں کرتا. طاقت کے ماحول میں اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب نہیں کرتا. کسی طاقتور عہدے پر بیٹھے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب نہیں کرتا. یہ وہ مومن ہے جسے اللہ اپنے قرب کی دولت سے نواز کر اسے اپنا مقرب بندہ ہونے کا اعزاز عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ صاحب ایمان ہوتا ہے جس کے دل اور دماغ پر اللہ کے قرآن کی نورانیت کا پورا راج ہوتا ہے. میں اپنے اس موضوع کے بیانات میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ مقرب مومن وہ ہی ہوتا ہے جس کے دل اور دماغ پر قرآن اور پیغمبر کی سنت کا پورا راج ہوتا ہے. راج کا معنی حکومت کا ہونا. وہ جس مومن کا دماغ اور دل قرآن و سنت کی کنٹرول میں ہو، وہ بڑی عافیت والی
زندگی گزارتا ہے، ہر حال میں اسے رب کی جناب سے تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ ایک بڑا مشہور مقام ہے قرآن مجید کا جو ایسے ہی مومن کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بڑا خوبصورت مقام ہے۔ جی لوگوں ماننے والے، میں اللہ کو مانتے ہیں مگر کبھی کبھی مجھے ماننے کے دعوے کو خراب کر بیٹھتے ہیں خود ہی۔ کبھی کبھی مجھے ماننے والے خود اپنی معیشت کے رب بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے ماننے والے اپنے آپ کو اپنی عقل کے سپرد کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے ماننے والے اپنے آپ کو برادری کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مانتے مجھے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں رب۔ کبھی کبھی مجھے ماننے والے سماج کے رویوں میں میرے حکموں کے مقابلے میں پھنس جاتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے ماننے والے معاشی طور پہ مجھے ماننے کے باوجود میری ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے اپنی معیشت چلانے لگتے ہیں۔ جی کبھی کبھی مجھے ماننے والے مجھے مانتے مانتے میری ماننے سے عملاً گریزاں نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا بھی نقصان والی، ان کی آخرت بھی خسارے والی۔ خسر الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ۔ جی ان کی دنیا بھی خسارے والی۔ جس نے مجھے مانا میری نہیں مانی، عقل کی ماننے لگا، خسارے والا۔ جس نے مجھے مانا میری نہیں مانی، برادری کی ماننے لگا، خسارے والا۔ جس نے مجھے مانا میری نہیں مانی، جی طاقتور دنیا داروں کی ماننے لگا، خسارے والا۔ جس نے مجھے مانا جی میرے حکموں کے مقابلے میں مذہبی داستانوں کو ماننے لگا، خسارے والا۔ جس نے مجھے مانا میرے حکموں کے مقابلے میں مخلوق کی مرضیوں پہ چلنے لگا، خسارے والا۔ جس نے مجھے مانا میری بات کو مانا اور اس پہ ڈٹ گیا، وہ رحمتوں والا۔
یہ ہے اصل بات، یہ ہے اصل کہانی۔ جی مجھے ماننے والا ماننے لگا، جی بند کمروں میں دہائیاں دینے لگا، میرا مالک و مولا میرا اللہ، جی اپنی جھونپڑی میں دہائیاں دینے لگا، میرا مالک و مولا میرا اللہ، جی اور شور و غوغا دینے لگا، میرا خالق و مالک میرا اللہ، برادری میں دہائیاں دینے لگا، عزت و ذلت کا مالک میرا اللہ، جی تجارتی رویوں میں رکاوٹ ڈالنے والے اللہ کے باغیوں کو کہنے لگا برکتیں دینے والا میرا اللہ، جی غیر اللہ سے دعائیں مانگنے والے جاہل طبقوں سے کہنے لگا، او غیر اللہ سے پکارے کرنے والوں، تم جن سے مانگ رہے ہو قیامت تک مانگتے رہو، تمہاری پکارے انہوں نے کوئی نہیں سننی، تم لعائد ظلم کر رہے ہو، تم شرک کا ارتکاب کر رہے ہو، تم ظلم عظیم کے مرتکب ہو رہے ہو، دعائیں پکارے کوئی نبی کوئی ولی کوئی کتب کوئی عبدال یہ نہیں سنتے، دعائیں پکارے سننے والا میرا مولا میرا اللہ، جی سبحان اللہ میرا ماننے والا میری ماننے لگا، سبحان اللہ مجھے ماننے والا مجھے رب ماننے والا میری ماننے لگا، سبحان اللہ مجھے رب ماننے والا، ہم رب کو تو مانتے ہیں، رب کی نہیں نہ مان رہے، جی جی اللہ اللہ ایمان کا، اللہ 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 میں رب کو مانوں اور اپنی زندگی میں ہر بات اس کی مانوں، سبحان اللہ، جی اللہ 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 ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جی اللہ اللہ، جی مستقل مزاجی والا، مستقل مزاج بندہ جی جی زندگی کے جس بھی شعبے میں مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرے اسے کامیابیاں ملنے لگتی ہیں، کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، لگن کیا ہو، کسی بھی شعبے میں لگے ہیں، اگر اس میں لگن موجود نہیں ہے کامیابی نہیں ملتی، جی اللہ اللہ دکان چلانے والا، پوری لگن سے اپنی دکان پہ ڈیوٹی دینے لگا، وقت پہ دکان کھولی، سارا دن ڈیوٹی دی، شام تک بیٹھا رہا، کچھ نہیں ملا، دوسرے دن پھر پہنچ گیا، پھر کچھ نہیں ملا، تیسرے دن پھر پہنچ گیا، پھر کچھ نہیں ملا، دل نہیں توڑتا اپنا، جی اس کا دل نہیں ٹوٹتا، ادھر ادھر سے آوازیں آنے لگی، او میاں انج کم نہیں چلنا، کچھ اور کر لے، کہتا نہیں نہیں جوڑا بھی کم کرانگا، او کم منو کچھ نہیں دے سکتا، برکتیں دینے والا معیشت چلانے والا میرا اللہ، جی اپنے کام میں لگ گیا، اپنی لگن کے ساتھ لگ گیا، سچے جذبوں سے لگ گیا، پوری نیت سے لگ گیا، پورے جذبے سے لگ گیا، پورے وقت سے لگ گیا، جب کوئی بندہ
دنیا کے کاموں میں لگن کا مظاہرہ کرے اسے بھی کامیابیاں ملنے لگتی ہیں۔ یہ انسانی دنیا کا لازمی حصہ ہے، یہ سب سے بڑی دنیا کی حقیقت ہے۔ اس میں جو کوئی بندہ جس کام میں لگ گیا، لگا رہے چمٹا رہے، کبھی نہ کبھی اسے کامیابیاں مل ہی جاتی ہیں۔ لیکن اے لوگوں، دنیا کے کاموں میں چمٹنے والا، فیکٹری کو چمٹنے والا، دکان کو چمٹنے والا، کارخانے کو چمٹنے والا، جی دولت کو چمٹنے والا، کاروبار کو چمٹنے والا، جی دنیا میں پھنس کر محض دنیا کی کامیابیاں تھوڑی بہت لے لیتا ہے، یقیناً لے لیتا ہے، لیکن دنیا کی کامیابیاں آخرت میں اس کے کام نہیں آتی۔ نہ 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 نہ، یہ فیکٹریاں جن کے اوپر مرتا رہا وہ کام نہیں آنی، وہ کارخانے جن کے لیے مرتا رہا وہ کام نہیں آنے، وہ اولاد جن کے لیے رب کی نافرمانیاں کرتا رہا وہ کام نہیں آنی، وہ بیوی جس کی نافرمان جس کے پیچھے چلتے چلتے رب کی نافرمانی کرتا رہا اس نے کام نہیں آنا، وہ سماج جس کے ساتھ چلتے چلتے رب کو ناراض کرتا رہا اس نے کام نہیں آنا، وہ برادریاں جن کے ساتھ نبھاتے رب کو ناراض کرتا رہا انہوں نے کام نہیں آنا۔ دنیا کرتا رہا، اس کی دنیا کچھ نہ کچھ بظاہر دیکھنے والوں کے لیے بڑی چمک دمک والی بن گئی، لیکن میں اللہ بتا رہا ہوں اس کو کچھ نہیں ملنا، اس کو کچھ نہیں ملنا۔ مالہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ مالہ فی الآخرۃ من نصیب، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ لیکن جو بندہ میں رب کو ماننے کے بعد ہر حال میں میری مانتا رہا، کیا کرتا رہا؟ مجھے ماننے کے بعد کیا کرتا رہا؟ ہر حال میں۔ خدا کرے کہ ہم ایسے مومن بن جائیں جی ہر حال میں، جی ہر حال میں میری منترا بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ جس نے ہر حال میں اپنے آپ کو میرے حکموں کے سامنے جھکا دیا، وہ سن لے میں اللہ دنیا بھی اس کی برکتوں والی کر دوں گا اور آخرت میں اللہ جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ ابشروا بالجنہ، سبحان اللہ، جی اللہ پھنسا ہوا مومن، پھنس جاتے ہیں ایمان والے، کبھی کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں، دیکھنے والے پھنسے ہوئے کو دیکھ کے، سن رہے ہیں آپ لوگ، دیکھنے والے پھنسے ہوئے مومن کو دیکھ کے تبصرے کرنے لگتے ہیں، ختم ہو گیا، کیا تبصرے کرنے لگتے ہیں؟ دیکھنے والے دیکھ کے تبصرے کرنے لگتے ہیں، ختم ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، جی اللہ جی عقل کے بھروسے فیصلے کرنے والے مومن کو پھنسا دیکھ کے تبصرے کرنے لگتے ہیں کہ مک گیا، کب مک گیا، اللہ دیکھو کل یوسف کو کنویں میں گرا کے
تبصرے کرنے والے یہ تبصرے کر رہے تھے کام ختم ہو گیا، لیکن میں نے کام ختم نہیں ہونے دیا۔ جن لوگوں کو گرانے والے گرائے اور وہ اپنے رب سے مانگنے میں استقامت کا مظاہرہ کرے، ادھر سے ادھر نہ ہو، میں اللہ انہیں گرنے نہیں دیتا۔ لوگ ان کو گراتے ہیں، میں اللہ انہیں سنبھالنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ، جی اللہ اللہ، جی سبحان اللہ، میں اللہ انہیں سنبھالنے لگتا ہوں۔ اللہ اللہ، جس نے مجھے مانا میری ماننے لگا، میں اللہ اسے سنبھالنے لگتا ہوں۔ جس نے مجھے مانا جی میری ماننے لگا، خوشیوں میں میری ماننے لگا، غمیوں میں میری ماننے لگا، قربانی میں میری ماننے لگا، نمازوں میں میری ماننے لگا، صدقوں میں میری ماننے لگا، زکوٰۃ میں میری ماننے لگا، جہاد میں میری ماننے لگا، حج میں میری ماننے لگا، روزوں میں میری ماننے لگا، والدین کی خدمت میں میری ماننے لگا، استادوں کے پیار میں میری ماننے لگا، عزیزوں پہ شفقت کرنے میں میری ماننے لگا، بڑوں کے احترام میں میری ماننے لگا، نظروں کی حیا میں میری ماننے لگا، بیٹیوں کے احترام میں میری ماننے لگا، زنا سے بچ کے میری ماننے لگا، چوریوں سے بچ کے میری ماننے لگا، حرام کے لقموں سے بچ گئے میری ماننے لگا، شرک سے بچ گئے میری ماننے لگا، بدعات سے بچ کے میری ماننے لگا، حرام خوری سے بچ گئے میری ماننے لگا، جھوٹ سے بچ گئے میری ماننے لگا، بے حیائی سے بچ کے میری ماننے لگا، بے وفائی سے بچ گئے میری ماننے لگا، بدمعاشی سے بچ گئے میری ماننے لگا، ڈاکوں سے بچ گئے میری ماننے لگا، رہزنی سے بچ گئے میری ماننے لگا۔ ہر حال میں مجھے ماننے کے بعد میری ماننے لگا تو میں اللہ اس کو وہ مومن بنا دیتا ہوں جسے میں اللہ اپنا قرب دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اسے ہر حال میں اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہوں۔ سبحان کان بالمومنین رحیما، سبحان اللہ، کان بالمومنین رحیما۔ یاد ہے نا مانا الرحمن رحمتیں کرنے والا، الرحمن بہت رحمتیں کرنے والا۔ جب وہ بہت رحمتیں کرتا ہے تو انسانوں کو قرآن کا علم دے دیتا ہے، جب وہ بہت رحمتیں کرتا ہے تو کیا دے دیتا ہے؟ قرآن کا۔ جی اللہ اللہ، رحیم کے لفظ پہ میں ذرا رکنا چاہوں گا تاکہ اس کی پوری وضاحت ہو سکے۔ اللہ اللہ، جی لوگوں، جس کو کوٹھیاں دیتا ہوں وہ یہ مت سمجھے میں نے اس پہ رحمت کر دی، جس کو دولت دیتا ہوں مت سمجھے میں نے اس پہ اپنی رحمت کر دی۔ نہیں، اولاد دینا، کوٹھیاں دینا، کاریں دینا، دولت دینا، صحت دینا، دانے دینا، نوکریاں دلوانا، یہ دنیا کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ میں اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ کوئی مجھے مانے یا نہ مانے، میں ہر دو قسم کے لوگوں کو دنیا دیتا رہتا ہوں، یہ میری رحمت کی بات نہیں ہوتی۔ نا 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 نا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ دنیا دینا تو میں نے اپنے ذمہ لے رکھا بھائی،
اللہ اللہ. جتنے رینگنے والے ہیں اس کائنات میں ان کا رزق میرے ذمہ ہے. جی اور سنو لوگو سنو، جس کو دنیا کے دانے دیتا اس کو اپنی رحمت نہیں دیتا. جس کو دنیا کی زندگی کے لازمی ضروریات پوری کرتا ہوں اسے اپنی رحمت نہیں دیتا. نا وزارت دینے کا مطلب میری رحمت نہیں ہوتا. جی شہرت ملنے کا مطلب میری رحمت نہیں ہوتا. صدارت ملنے کا مطلب میری رحمت نہیں ہوتا. نہیں، رحمت میں ان کو دیتا ہوں الرحمن علم القرآن. جی رحمت میں دیتا ہوں ان کو جن کو میں اللہ قرآن کا علم دیتا ہوں. سبحان اللہ، ان کو میں رحمت دیتا ہوں. وہ جو تم کہتے ہو نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحمتیں کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. وہ بڑا مہربان ان پر ہوتا ہے جنہیں وہ قرآن کا علم دے دیتا ہے. اگلا ٹکڑا ہے الرحیم. اللہ اللہ، جی اللہ اللہ. قرآن مجید کے 2-3 مقام میرے سامنے آ رہے ہیں جہاں کہیں صفت الرحمن آتی ہے وہیں پر صفت الرحیم بھی ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ اللہ، سبحان اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی لوگوں جن کو میں اللہ قرآن کا علم دیتا ہوں انہیں میں اپنی بے پناہ رحمتوں سے نوازتا ہوں. جی اتنی بات تو یقینی ہے. سبحان اللہ. جنہیں میں دنیا کی دولتیں دیتا ہوں انہیں میں پھنسانے کے لیے پھندا لگاتا ہوں. جنہیں میں دنیا کی دولتیں دیتا ہوں اور قرآن کا علم نہیں دیتا. قرآن کے علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مدارس میں پڑھ کر ہی قرآن کا علم مل سکتا ہے. قرآن کے علم کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے اور میرا رب کون ہے. جب یہ پتہ چل جائے بس میں پھر اس کو ماننے کے بعد اس کی مانتے موت کی آغوش میں چلا جاؤں. اس کو کہتے ہیں قرآن کا علم. اللہ اللہ. جی سنیے گا، اللہ کریم توفیق عنایت فرمائیں ابلاغ کی صحیح معنوں میں. اللہ 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 اللہ. جی جنہیں میں دنیا کی دولتیں دیتا ہوں انہیں میں پھنساتا ہوں. جنہیں میں دنیا کا اقتدار دیتا ہوں انہیں میں پھنساتا ہوں. اللہ اللہ. انہیں میں الجھاتا ہوں. جنہیں میں دنیا میں بڑی کامیابیاں دیتا ہوں انہیں میں الجھاتا ہوں. ہاں جنہیں میں قرآن کی روشنی دیتا ہوں ان کی الجھنوں کو ختم کرتا ہوں. یہ ہے اصل میں کہانی. انہیں پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ گل ساری ادھر کنٹرول ہے، ساڈے واسطے چاہیے کوئی نہیں. انہیں پھر اطمینان ہونے لگتا ہے اپنی ہر کیفیت میں. اللہ اللہ الرحمن. سبحان اللہ. الرحمن علم القرآن. جی میں نے اپنی سب سے بڑی رحمت، میری رحمت کی شکلیں ہیں.
میری رحمت کی ایک شکل یہ ہے کہ میں بے سہارا کا سہارا بنتا ہوں. یہ میری رحمت کی ایک شکل ہے. میری رحمت کی ایک شکل یہ ہے کہ میں ضرورت مند سائل کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں. جو مجھ سے کوئی مانگے دینا تو میں نے اس کو ہوتا ہی ہے. جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو رحمت بھی دینے لگتا ہوں. دینا تو میں نے ہوتا ہی ہے جی. روٹیاں تو میں نے دینی ہی دینی ہے, پانی تو میں نے دینے ہی دینے ہیں, رہائشیں تو میں نے دینی ہی دینی ہے, کپڑا لتا تو میں نے دینا ہی دینا ہے. لیکن جب کوئی میری دین میں مجھے درخواست کر کر کے مانگے, میں دنیا تو دیتا ہوں, ساتھ اپنی رحمتیں بھی دیتا ہوں. اللہ اللہ, ہمیں جو ملے گا وہیں سے ملے گا. اللہ اللہ, ایک مومن بندہ اس کا یقین ہوتا ہے اللہ اللہ مجھے جو ملے گا اپنے رب کے در سے ملے گا. ایک مومن کا کیا یقین ہے؟ جو کچھ ملے گا کہاں سے ملے گا؟ جی ایک مومن بندے کا کامل یقین ہے مجھے جو کچھ ملے گا کہاں سے ملے گا؟ اب بولیے سارے, کہاں سے ملے گا؟ یہ کامل یقین ہوگا تو پھر رحمتوں کے در کھلنے لگے. اللہ اللہ, جی مومن بندہ کامل یقین رکھتا ہے مجھے جو کچھ بھی ملے گا میرے اللہ کے دربار سے. واہ جی جی اللہ اللہ, تھوڑا ملے جائے زیادہ اللہ کے در سے. جی اللہ اللہ, میری ضرورتیں کوئی اور پوری نہیں کر سکتا, میری ضرورتیں پوری کرنے والا میرا اللہ. میری چاہتے کوئی پوری نہیں کر سکتا, چاہتے پوری کرنے والا میرا اللہ. بیماری کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا, بیماریاں ٹھیک کرنے والا میرا. یہ اس کی اپنی پکی پکی امنگ ہوتی ہے. کرنا تو اللہ کہتے ہیں میں ہی کرتا ہوں, لیکن وہ جب میرے کرنے پر اپنی پوری امنگیں لگا دیتا ہے تو میں اس کی پوری بھی کرتا ہوں, اسے رحمتیں بھی دیتا ہوں. شفا تو کافروں کو بھی رب ہی دیتا ہے, لیکن انہیں رحمت نہیں ملتی, صرف شفا ملتی ہے. دانے تو کافروں کو بھی رب ہی دیتا ہے, انہیں دانے ہی ملتے ہیں, رحمت نہیں ملتی. اللہ 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 اللہ. رحمت ملنے کی ایک شکل یہ ہے, مجھے یوں لگتا ہے, اگر آپ مجھے پوری توجہ سے سن رہے ہوں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ اللہ کی رحمت ملنے کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ مانگنے والا جب اللہ سے پوری امید سے دنیا مانگنے لگتا ہے, اللہ اسے دنیا تو دیتے ہیں, اپنی رحمت بھی دے دیتے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ رحمت کی کیا شکل ہوتی ہے, کہ وہ کیا علیحدہ چیز کیا ہوتی ہے. مانگنے والے نے بیٹا مانگا, اللہ نے رحمت بھی دے دی. مانگنے والے نے دکان چلنا مانگی, اس نے دکان بھی چلائی اور رحمت بھی دے دی. مانگنے والے نے مکان مانگا, اس نے مکان دے دیا اور رحمت بھی دے دی. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, سن رہے ہیں آپ لوگ کہ نہیں سن رہے؟ میں جواب دینے لگا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو. مانگنے والے نے نوکری مانگی, اس نے نوکری بھی دے دی اور رحمت بھی دے دی. مانگنے والے نے مجھ سے حیا مانگی, میں نے حیا بھی دے دی, رحمت بھی دے دی. مانگنے والے نے مجھ سے جو کچھ بھی جائز مانگا میں نے اس کو دے دیا اور اسے اپنی رحمت بھی دے دی. رہا یہ سوال کہ رحمت کیا ہوتی ہے, جب مانگنے والوں کو رحمت ملتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے, تو فرمایا جن کو میں اپنے سے مانگنے کے بعد ان کی مانگیں پوری کر کے رحمت دیتا ہوں, انہیں میں ہر زمانے میں اپنے نبیوں کی سچی غلامی دے دیتا ہوں.
انہیں میں ہر زمانے میں اپنے نبیوں کی غلامی دے. رحمت ملنے کا مطلب ایمان کے بعد پیغمبر کی غلامی ہوتا ہے. کیا ہے؟ ہاں جی، سبحان اللہ، اللہ اللہ جی، سبحان اللہ. کان بالمؤمنین رحیما. کئی ماہ ہو گئے مجھے یہ آیت سورہ احزاب کی ابتدائیہ پڑھتے ہوئے. بات یوں لگتا ہے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو میں لگا ہوں اس پہ بات کرنے. کان بالمؤمنین رحیما. جی لوگو جی، سبحان اللہ. توجہ میری طرف دیکھیے گا، بات ختم ہونے کو ہے. سبحان اللہ. جی جی، میں اللہ نے خود کہہ رکھا ہے، قال ربکم ادعونی. کتنا ظلم ہے مذہبی دنیا نے ڈھایا ہوا، یہ بات کہہ کر کے میں گناہگار ہوں تو گناہگار ہے. گناہگاروں کی تو رب نہیں سنتا. وچ کو بندہ پا نیک، انہوں وچ پا تے او دے ذریعے گل پہنچا. یہ کتنا ظلم ڈھایا ہے، یہ کتنا ظلم ڈھایا ہے. یہ بات تو آپ کو اور مجھے بڑی بری لگتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ہم سے آشنا ہو، ہم سے اس کا تعلق ہو، ہم سے اس کا تعلق ہو، اور وہ درمیان میں شہر کا کوئی اور آدمی لے کر آ جائے اپنے متعلق بات کرنے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یار تیری میری اپنی جو گل بات سی تو ہمیں بندے وچ پہ پانا ہے. تو یہ تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے. سن دے پو تیری میری جو گل شاہ صاحب تھوڑے نال ساڈی اونجی سیٹنگ سی تے سفارشی کیوں وچ پائے جے؟ تو اچھا نہیں لگتا نا. یہ جو دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں افراد کے، ان میں تیسرا کوئی تعلق شامل ہو تو یہ کو اچھا نہیں لگتا. اللہ اللہ. جی جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. او لوگو سنو، تمہارے رب نے کہہ دیا ہے. تمہارے گل ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے. سنو لوگو، اور سوالیوں سنو، اور ضرورت مندوں سنو، اور سوالیوں سنو. او پھنسا ہوا، او قرضے میں ڈوبا ہوا، او بیماری میں پھنسا ہوا، او بے اولادی میں پھنسا ہوا، او اپنے معاملات میں الجھا ہوا. جی قال ربکم، تم سب کے رب نے کہہ دیا ہے. کیا انداز ہے خدا کی قسم، اللہ میں سمجھ دے دے. تمہارے رب نے کہہ دیا ہے. کیا ہو گیا؟ بڑی سے بڑی بات یہ ہے کہ کہیں زندگی میں پھنس گئے ہو، کسی چودھری کے پاس نہ جانا، کسی ملک کے پاس نہ جانا، کسی سردار کے پاس نہ جانا، کسی پیر کے پاس نہ جانا، کسی بابے کے پاس نہ جانا. کوئی تمہیں کچھ نہیں دے گا. تمہارے رب نے کہہ دیا ہے، جو کوئی مانگنے والا کوئی بھی ہو، جو کوئی مانگنے والا کوئی بھی ہو، گناہوں سے زندگی بھری ہوئی ہو، نافرمانی سے زندگی اس کی بھری ہوئی ہو، جرموں کی ایک طویل داستان اس کے پیچھے موجود ہو، تمہارے رب نے کہہ دیا ہے. انداز آپ دیکھیں، اور تمہارے رب نے، وہ تمہارا رب ہے. اندازہ لگائے، انداز کیا ہے.
چلیے قال ربکم کا معنی تمہارے اپنے رب کریں تو زیادہ اچھا لگے گا. تمہارے اپنے رب نے کہہ دیا ہے وہ تمہارا اپنا، تم اس کے اپنے. تمہارے رب نے کہہ دیا. کوئی کسی قبیلے سے، کوئی کسی رنگ والا، کوئی کسی ڈھنگ والا، سب کے لیے سنیے گا، سب کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا ہے ادعونی، مجھ سے مانگا کرو. کیا کیا کرو؟ اوے مانگنے والوں مجھ سے مانگا کرو. اللہ کون سا وقت مناسب ہے جب آپ سے مانگے؟ کون سا وقت مناسب ہے جو آپ سے مانگے؟ اللہ جی تمہارے رب نے کہہ دیا ہے اوے سوالیوں مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے مانگا کرو. سوالی نے پوچھا اللہ کب مانگے؟ سوالی نے پوچھا اللہ جلے تو آنو سہولت ہوئے اس نے گل کریے. واہ 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 سبحان اللہ. چونکہ انسانی عقل یہ سوال اٹھاتی ہے کہ میں تو جن سے پہلے مانگتا تھا وہ کہتے ہیں میں ویلا نہیں پھر آئی ہے. میں تو جن سے پہلے مانگتا تھا وہ کہتے تھے بزرگ ستے نے بعد ہی چاہیے. میں تو جن سے پہلے مانگتا تھا وہ کہتے تھے ویاہ تے گئے نے واپس آؤ گے تو پھر ملن گے. میں تو جن سے پہلے مانگتا تھا وہ کہتے تھے کہ گھر نہیں ہے. میں تو پہلے جن سے مانگتا تھا وہ کہتے تھے ابھی حالات اجازت نہیں دیتے پھر کبھی آنا. میں تو پہلے جن سے مانگتا تھا ان کے اپنے اوقات تھے ملاقات کے. تو اس لیے جب آپ نے کہا کہ مجھ سے مانگا کرو تو میرا یہ سوال بنتا ہے کہ اللہ میں کس وقت مانگا کروں؟ تو جواب دینے والے رب نے اپنی رحمتوں کی پورے در کھول کر کہا اور سوال مانگنے والوں جب تمہارا جی کرے، دن کو، دوپہر کو، شام کو، رات کو، سردیوں میں، گرمیوں میں، ڈوبتے ہوئے، تیرتے ہوئے، جاگتے ہوئے اور لیٹتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، روتے ہوئے، چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، خوشیوں میں، غمیوں میں، جاڑے میں، آسانی میں، تنگی میں، ترشی میں، جس حال میں بھی مانگو گے، جب بھی مانگو گے، شوق بچا کے مانگو یا خفیہ مانگو، میں اللہ تمہیں کبھی یہ نہیں کہوں گا ہور کیوں گل کی تیا. جب بھی مانگو گے میں اللہ تمہیں یہ اعلان کرتا ہوں استجب لکم، ہر حال میں تمہاری جھولی کو بھر دوں گا. کیسی آسانی ہے جی، ایسی آسانی ہے. لیکن میں ہوں کہ بے پرواہی پہ لگا ہوں. اللہ 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 وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. جی لوگوں میں اللہ کائنات چلانے والا، میں اللہ کائنات کو چلاتے ہوئے اپنی رحمتیں سنبھال کے ان لوگوں کو دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں جن کو میں اللہ اپنے نبیوں کا تابع دار بنانے کا فیصلہ کرتا ہوں، جنہیں میں اپنے نبیوں کا تابع دار بناتا ہوں انہیں میں اپنی رحمتیں دیتا ہوں. سبحان اللہ. جی اللہ 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 اللہ. یہ دیکھو تو صحیح اللہ اللہ. یتیم مکہ میرا پیغمبر جی تبصرے ہو رہے ہیں کہ چلیں میرے محبوب کے قتل کے منصوبے بنانے لگے. قتل کے منصوبوں میں ناکامی ہوئی تو عورتیں پیش کرنے لگے. اس منصوبے میں ناکامی ہوئی تو اقتدار پیش کرنے لگے. اقتدار کے منصوبے کو ناکامی ہوئی تو
قبائل کو اکٹھا کر کے مخالفت کرنے لگے، اس منصوبے میں ناکامی ہوئی تو پھر کہنے لگے چلو موت تو آئے گی نا، اس کو تو کام ختم ہو جائے گا۔ اب یہ اپنی جو حسرت ناتمام تھی وہ پالتے رہے۔ اللہ 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 اللہ، تو کائنات کے رب نے بتایا جس کی جھولی میں میں اپنی رحمتیں ڈال دیتا ہوں اس کا کام کوئی تمام نہیں کر سکتا، اس کے کام کو میں اللہ آگے چلانے کا ذمہ لے لیتا ہوں، جس کی جھولی میں میں رحمتیں ڈالتا ہوں۔ اللہ اللہ، اور پھر رحمت قرآن والی، اور پھر رحمت قرآن والی، اللہ، اس رحمت کا تو بہت زور ہے۔ جب یہ رحمت ملتی ہے کسی خوش نصیب کو تو اسے اتنا خوش نصیب بنا دیتی ہے، جب یہ رحمت کسی قرآن کے علم والی رحمت جب کسی خوش نصیب کو ملتی ہے تو اس کا مقدر اتنا راشد ہو جاتا ہے کہ اللہ کہنے لگتے ہیں کہ میں نے جنت بنائی ہی قرآن کے وارثوں کے لیے، میں نے جنت بنائی ہی اپنے محمد اور ان کے غلاموں کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ سورہ احزاب کی یہ جو آیت ہے اس کے اندر لفظ ہے کان بالمؤمنین رحیما، اللہ ایمان والوں کے ساتھ رحیم بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ رحیم بن جاتا ہے۔ تو رحیم کا کیا مطلب ہے؟ رحمان کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن دے دیتا ہے، تو رحیم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، انہی چند گزرے سالوں میں حضرت شاہ جی والد گرامی یہاں آپ کے مرکز توحید و سنت میں درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے، بخاری کا ختم بخاری تھا، اس میں بات کرتے کرتے فرمانے لگے کہ یہ رحمان کیا ہے؟ رحمان یہ ہے کہ اللہ کسی کو قرآن کا علم دے دے، تو پھر رحیم کیا ہے؟ اب اس سوال کو سمجھانے کے لیے بات کی حضرت نے، وہ مجھے بڑی یاد ہے، وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، اللہ مجھے توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ سورہ احزاب کا ابتدائیہ ہے۔ وقت ختم ہو گیا۔ او ایمان کے دعوے دارو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے رب کو یاد سب سے زیادہ کرنا، اپنے رب کو سب سے زیادہ یاد، اپنے رب کو رکھنا، سبحوہ بکرۃ وصیلا، صبح و شام اس کے گیت گانا، جی جی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، جو بندہ صبح و شام رب کے گیت گائے اللہ اس کی صبح و شام کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے، اسے مایوس نہیں کرتا۔ هو الذی یصلی علیکم، جی تمہارا کام ہے صبح و شام اس کے ذکر میں لگ جا، وہ نہ بھولے۔ ذکر ایسے یاد کو کہتے ہیں جس میں کبھی بھول نہ ہو۔ کبھی کبھی لوگ محبت کے اظہار میں کہتے ہیں سانو تے کدی یاد ہی نہیں جے کیتا، کہتا یاد تے انہوں نے کری جنہوں نے بھولیا ہوئے۔ جواب میں آپ لوگ کہتے ہیں نا تو انہوں سے کدی بھولے ہی نہیں، یاد تے ہوتی ہے بعد وچ۔ نہ بھولنے کا معنی ہے ذکر، ایسی یاد جو کبھی نہ بھولے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر۔ اللہ اللہ، جی جی جی، اور میں اللہ کبھی نہ بھولنے پاؤں زندگی کے ہر موڑ پہ، میں اللہ یاد رہوں یاد رہوں یاد رہوں،
تو میں اللہ تمہاری زندگی کے ہر موڑ کو اپنی رحمتوں والا کر دوں گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ